وہ عہد کا صندوق اٹھاتے تھے. اگرچہ وہ خدا کے حضور قربانیاں پیش کرتے تھے، لیکن ان کو جو ٹائٹل ملا ہے، لکھا ہے کہ ایلی کے بیٹے شریر تھے، کیونکہ ان کے کام اچھے نہیں تھے، ان کے کام خدا کے لائق نہیں تھے. وہ شریروں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور ویسے ہی کام کرتے تھے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ ان کے سبب سے لوگ ہیکل میں آنے سے گھن کھانے لگے. جو عورتیں ہیکل میں خدمت کرتی تھیں ان کے ساتھ بدکاری کرتے تھے. جو لوگ ہیکل میں قربانیاں لے کر آتے تھے ان سے جبرن گوشت چھینتے تھے. لکھا ہے کہ جب کوئی قربانی لے کر آتا تو ان کے نوکر آ کر کہتے کہ ہمیں کہن کے کباب کے لیے گوشت دیا جائے. وہ لوگ چاہتے تھے جس طرح آج کل وہ دیکھ پکاتا ہے، شکر گزاری لاتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کی چاہت ہے کہ پہلے اس کے لیے دعا کی جائے، اس چیز پر دعا کی جائے اور پھر لوگوں کو کھانے کے لیے دیا جائے. تو جو لوگ ہیکل میں قربانی لاتے تھے ان کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ پہلے وہ اس جانور کی چربی خدا کے حضور جلائیں، پہلے وہ خدا کو نظر کریں، خدا کو پیش کریں اور پھر کہنوں کا حصہ یا دوسرے لوگوں کو وہ قربانی دی جائے. تو کاہن کے نوکر آ کر ان لوگوں کو کہتے کہ ہمیں کچا گوشت چاہیے، لیکن وہ کہتے کہ ہمیں پہلے خدا کو یہ چربی پیش کر لینے دیجئے، پھر بعد میں جتنا چاہے آپ لے لیں. لیکن وہ کہتے نہیں، ہمیں ابھی چاہیے، پہلے چاہیے. اگر تو ایسے نہیں دے گا تو میں جبرن چھین لوں گا. اور لکھا ہے کہ جو لوگ قربانی لے کر آتے دیگچے میں یا ٹپ میں یا ہانڈے میں یا ہانڈی میں، تو کاہن کا نوکر ایک 3 کونوں والا کانٹا اس سے اس برتن میں سے جتنا بھی گوشت اس میں آتا وہ نکال لیتا اور جبرن لے جاتا. اور لوگ خدا کی قربانی سے بھی گھن کھانے لگے، نفرت کرنے لگے، خدا کے حضور آنے سے نفرت کرنے لگے، ہیکل میں آنے سے نفرت کرنے لگے. اور خدا نے ایلی سے کہا کہ میں تیرے گھر کا صفایا کر دوں گا. ایلی کو جب ان ساری باتوں کا پتہ چلا، دیکھتا تو تھا لیکن بیٹے ہونے کے تعلق سے وہ ان کی رعایت کرتا تھا، کبھی کبھی نظر انداز کرتا تھا، دیکھی اندیکھی کرتا تھا. لیکن وہ کہتا بھی ہے، اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں جو میں تمہارے متعلق لوگوں سے سنتا ہوں، تمہاری بد ذاتیاں، تمہارے برے کام. اور وہ نے کہتا ہے اے بیٹو، اگر انسان کا گناہ کرے تو خدا انصاف کرے گا، لیکن اگر انسان خدا کا گناہ کرے تو کون شفاعت کرے گا؟ وہ نے کہتا کہ تم اپنی بد ذاتیوں سے باز ہو، لیکن ایسا نہ ہوا. اور خدا نے ایک دن ایک مرد خدا ایلی کے پاس بھیجا، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے آ کر ایلی کو یہ پیغام دیا اور کہا، اگر ہم شموئیل کی کتاب اس کے 2 باب کی 27 آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیرے آبائی خاندان کو جب مصر میں تھے تو چنا، میں نے قربانیاں انہیں دی ان کے کھانے کے لیے، میں نے انہیں افود پہنے کے لیے میں نے چنا کہ وہ میرے حضور کھڑے رہیں، لیکن تم نے میری قربانی میں، میرے ذبیحوں میں پر لات ماری ہے. کلام خدا میں لکھا ہے خدا نے ایلی کو یہ پیغام دیا کہ میں تیری بڑھتی نسل کو جوانی میں ختم کر دوں گا، تیرے گھر میں کوئی بڈھا نہ ہونے پائے گا. اور پھر ایک بڑی بات سن لیں، خدا نے چیلنج کر دیا کہ یہ قربانیاں جو ہیں
یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی ہیں. یہ ہدیے جو ہوتے ہیں یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہوتے ہیں, بخشش کے لیے ہوتے ہیں. لیکن خدا نے یہاں پر ایلی کو چیلنج کر دیا. 30ویں آیت سے لکھا ہے, اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا, پر اب خداوند فرماتا ہے یہ بات مجھ سے دور ہو, کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا, اور جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہوں گے. اور پھر خدا نے کہا کہ کوئی ہدیہ, کوئی ذبیحہ, کوئی قربانی ایلی کے بیٹوں کے گناہ معاف نہیں کر سکے گی. اگر میرے حضور ایلی کے بیٹوں کے گناہ کے لیے کوئی قربانی بھی پیش آئے تو میں اس کو بھی نظر انداز کر دوں گا. اس نے کہا کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری کسی ذبیحہ یا کسی قربانی سے صاف نہیں ہوگی. میرے عزیز, یہ نافرمان شخص تھے, نافرمان بیٹے تھے, اپنے باپ کی بھی فرما برداری نہیں کرتے تھے اور خدا کی بھی فرما برداری نہیں کرتے تھے. اور کلام خدا میں آپ جانتے ہیں کہ سیموئل جو بچہ ہی تھا اور خدا کے گھر میں خدمت کے لیے چھوڑ دیا گیا, چونکہ وہ عہد کے صندوق کے پاس سوتا تھا, ایلی بھی ہیکل میں تھا. ایک دن خدا نے آواز دی رات کو, سیموئل, اور سیموئل اٹھ کر ایلی کے پاس بھاگ گیا. اس نے کہا کہ تو نے مجھے پکارا ہے, میں حاضر ہوں. یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہوگی, اگر ہم اپنے والدین کی بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور اگر ایلی کے بیٹوں کی طرح نہیں سنتے تو وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور جب خدا نے سیموئل کو پکارا, وہ بھی بچہ ہی تھا, اور اس نے آواز سنی اور ایلی کے پاس بھاگا. اس نے کہا ایلی ہے ہیکل میں, اسی نے مجھے آواز دی ہوگی. اور جب وہ ایلی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے مجھے پکارا ہے, میں حاضر ہوں. ایلی کہتا ہے میں نے تجھے نہیں پکارا, بیٹا جا کر سو جا. وہ سو جاتا ہے. پھر خدا آواز دیتا ہے سیموئل, اور سیموئل اٹھ کر پھر ایلی کے پاس بھاگتا ہے, کہتا ہے تو نے مجھے پکارا ہے, میں حاضر ہوں. سیموئل پھر کہتا ہے, ایلی پھر کہتا ہے میں نے تجھے نہیں پکارا, جا کر سو جا. تیسری بار پھر خدا آواز دیتا ہے سیموئل. سیموئل ابھی بچہ ہی تھا, لیکن آواز سنتے ہی وہ پھر اٹھ بیٹھتا ہے اور ایلی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے مجھے پکارا ہے, میں حاضر ہوں. اب ایلی محسوس کرنے لگا کہ 3 بار یہ اٹھ کر آیا ہے, ضرور خدا نے اسے پکارا ہوگا. ان دنوں میں لکھا ہے کہ کوئی رویا نہیں آ رہی تھی, کوئی کلام نازل نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ ہیکل میں جو خدمت گزار تھے ان کے رویے ایسے تھے, ان کے کام ایسے تھے, ان کے انداز ایسے تھے, ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا کہ خدا ناراض تھا. کوئی رویا نہیں آ رہی تھی, کوئی کلام نازل نہیں ہو رہا تھا. ایلی نے محسوس کیا کہ یقیناً یہ آواز خدا کی ہو سکتی ہے, اور اس نے سیموئل سے کہا کہ جا کر سو جا, اور اگر اب آواز آئے تو کہنا خداوند تیرا بندہ سنتا ہے. سیموئل پھر جا کر سو گیا. اب پھر چوتھی بار آواز آئی. سیموئل, خدا سیموئل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا, اور اس نے چوتھی بار جب آواز دی تو سیموئل نے کہا جو کچھ ایلی نے اسے سمجھایا تھا, کیونکہ ایلی محسوس کر چکا تھا کہ آواز خدا کی ہو سکتی ہے. اور سیموئل کو جب چوتھی بار آواز آئی تو اس نے کہا خداوند تیرا بندہ سنتا ہے. جب سیموئل نے کہا خداوند تیرا بندہ سنتا ہے تو خداوند نے سیموئل سے کہا کہ میں
اسرائیل میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھنا جائیں گے، ہر سننے والے کے سر پر، ہر سننے والے کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی، سر چکرا جائے گا، بھنا جائیں گے، تھر تھرا جائیں گے، کانپ جائیں گے، دل ٹوٹ جائیں گے۔ میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ ہر سننے والے کے کان بھنا جائیں گے، کیونکہ ایلی کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بنائی ہے، اور میں نے ایلی کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، اس کے گھرانے کے لیے، کہ ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کسی ذبیحہ سے اور نہ کسی ہدیہ سے صاف ہوگی۔ میں نے ایلی کے گھرانے کا خاتمہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی جوانی میں مر مکیں گے اور کوئی بڈھا ہونے نہیں پائے گا۔ جب خدا نے یہ کلام نازل فرما دیا، ایلی صبح کو سیموئیل سے کہتا ہے خدا نے آج رات کیا بات کی ہے، اور پھر اس نے پابند کر دیا کہ اگر تم مجھے نہیں بتائے گا تو جو کچھ خدا نے کہا ہے یہ سب کچھ تجھ پر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ مجبوراً سیموئیل کو وہ سب کچھ بتانا پڑا، اور ایلی کہتا ہے خدا جو بھلا سمجھے وہ کرے۔ اور انہی دنوں فلسطینیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی، اور فلسطینی بنی اسرائیل کو للکارتے ہیں، ان کے لیے جنگ کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں، بنی اسرائیل بھی جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بنی اسرائیل فلسطینیوں سے شکست کھاتے ہیں، ان کے آگے بھاگتے ہیں، بے شمار خون ریزی ہوتی ہے، بہت سے اسرائیلی تلوار کا لقمہ بنتے ہیں، اور وہ اس شکست کو اپنی ہار مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے تو ہمیں خدا کے صندوق کو میدان جنگ میں لانا ہوگا۔ اب یہ خدا کے عہد کے صندوق کو میدان جنگ میں لاتے ہیں۔ ایلی کے دونوں بیٹے جو عہد کا صندوق اٹھایا کرتے تھے، عہد کے صندوق کے ساتھ ہیں، جب عہد کا صندوق اور ایلی کے بیٹے میدان جنگ میں آتے ہیں تو اسرائیلی نعرے لگاتے ہیں، للکارتے ہیں، اور فلسطینی کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا اس قدر للکارنا اور نعرے لگانا کیا معنی رکھتا ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ خدا کا صندوق میدان جنگ میں آ چکا ہے تو وہ اس بات سے کہتے ہیں کہ اے اسرائیلیوں، ہم پر والا ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں شکست ہو جائے گی، بلکہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ عہد کے صندوق میں جو دیوتا ہے، جو خدا ہے، یہ وہ خدا ہے جس نے مصریوں کو بیابان میں مارا، اور مصریوں کی زندگی میں اس نے بڑے بڑے عجیب کام کیے، اور کہتے ہیں فلسطینیوں تم پر والا ہے، اب ہاتھ تمہارا مقدر بن چکی ہے، اب تم جنگ ہار جاؤ گے۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی، ایک دوسرے کو دلاسا دیا اور کہا کہ اگر ہم اسرائیل سے ہار گئے تو ہم ان کے غلام بن جائیں گے، اس لیے فلسطینیوں مردانگی کرو اور جنگ کرو۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے جنگ کی اور بنی اسرائیل کو پھر شکست ہوئی، بے شمار لوگ قتل کیے گئے، ایلی کے دونوں بیٹے بھی مارے گئے، عہد کا صندوق چھن گیا۔ جب عہد کا صندوق چھن گیا تو جنگ میں سے، میدان جنگ میں سے ایک جوان شہر کو جاتا ہے، جا کر جب شہر میں یہ خبر دیتا ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگ قتل ہوئے ہیں، ہم میں سے بہت سے خون ریزی میں قتل ہوئے ہیں، ہم میں سے جو کاہن تھے حفنی اور فنیاس وہ بھی مارے گئے ہیں، عہد کا صندوق چھن گیا ہے، تو پورے شہر نے واہ شروع کر دیا، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایلی جو تھا وہ 98 برس کا بڈھا تھا اور بھاری شخص تھا، اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی۔
نے یہ آواز سنی تو کہتا ہے یہ ہلڑ جو ہو رہا ہے یہ کیسی آواز ہے؟ اور جب اس کو بتایا گیا کہ اسرائیل جنگ ہار گئے ہیں، بے شمار خون ریزی ہوئی ہے، بہت سے جوان قتل ہوئے ہیں، اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے بھاگے ہیں، تیرے دونوں بیٹے حتمی اور پنیاس بھی مارے گئے ہیں، عہد کا صندوق چھن گیا ہے۔ جب اس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ عہد کا صندوق چھن گیا ہے تو اسے ایسا دھچکا لگا کہ وہ کانپ گیا اور کرسی سے پچھال کھا کر گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ فنحاس کی بیوی حاملہ تھی، اس سے درد سال لگ گیا، وہ بچہ جننے کو تھی، اور لکھا ہے کہ وہ جھک کر بچہ جنی، اور عورتیں کہتی ہیں کہ تیرا بیٹا ہوا ہے، لیکن اس نے اس خبر کو اپنے لیے کوئی بہتر نہ جانا، وہ مرنے کے قریب تھی، اور لکھا ہے کہ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹے کا نام یعقوب رکھا، جس کا مطلب ہے کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ فنحاس کی بیوی نے اپنے مرتے وقت اپنے بیٹے کا نام یعقوب رکھا اور کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ ایلی کے بیٹے جو شریف تھے ان کے سبب سے نہ صرف بنی اسرائیل کو شکست ہوئی بلکہ عہد کا صندوق بھی چھن گیا، حفنی اور پنحاس جنگ میں مارے گئے اور بنی اسرائیل سے حشمت جاتی رہی۔ عہد کا صندوق دشمنوں کے ہاتھوں میں پڑ گیا اور اسے اسیر کر کے لے گئے۔ میرے عزیز، جب کوئی نافرمان ہوتا ہے تو اس کا انجام ایلی کے بیٹوں کی طرح ہوتا ہے۔ جب کوئی فرما برداری کرتا ہے سیموئیل کی طرح خدا کی انسان کی آواز کو سنتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے تو سیموئیل کو نہیں پتا تھا کہ یہ آواز خدا کی ہے، اسے تو یہی پتا ہے کہ ایلی نے آواز کی ہے۔ اور جب وہ رات کو سوتے وقت بار بار اس آواز پر بیک کرتا ہے، ایلی کے پاس جاتا ہے، تو وقت آ گیا کہ خدا نے سیموئیل کے ساتھ کلام کیا۔ اگر کوئی انسان کی آواز کو سننا گوارا نہیں کرتا تو خدا بھی شاید اس سے بولے، ممکن نہ ہو، لیکن جو کوئی انسان کی فرما برداری کرتا ہے وہ خدا کی قربت میں بڑھتا ہے۔ خدا ایسے لوگوں سے کلام کرتا ہے، اور پھر کلام خدا میں لکھا ہے کہ سیموئیل اسرائیل میں ایک بہت بڑا قاضی، بہت بڑا نبی ہوا ہے، جو خدا کی آواز سنتے ہیں، جو انسان کی فرما برداری کرتے ہیں اور جو انسان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایلی کے بیٹوں کی طرح ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ نہ صرف ان کی زندگیوں میں دکھ بلکہ پوری قوم میں دکھ پھیل جاتا ہے۔ نافرمانی کے سبب سے خدا کی حضوری اٹھ جاتی ہے۔ وہ خدا جس کی آواز سے پہاڑ کانپ جاتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، خدا عہد کے صندوق میں خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ سبب کیا ہے کہ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں تو پھر ہم خدا کے بھی نافرمان ہوتے ہیں۔